تو سب سے پہلی بات ہم یہ سمجھیں کہ ایسے تمام افراد دے ڈیزرو لو، دے ڈیزرو رسپیکٹ اینڈ دے ڈیزرو کہ ان کو ہیلپ کیا جائے. اچھا، اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جتنی چیک لسٹ ہے نا آپ کے پاس وہ ہونی چاہیے. اس چیک لسٹ کو مینج کرنا اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو کوئی اگر مجھے پوچھتا ہے کہ جی سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے، اگر ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے اور اس کے اندر ایسی فیلنگ آ رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو فوراً اپنی کاؤنسلنگ میں انویسٹ کرنا چاہیے. آپ کو فوراً اپنی فیملی کو انوالو کرنا چاہیے، جا کر پراپر طریقے سے زندگی گزارنے کے صحیح اصول سیکھنے چاہیے. کیونکہ زندگی میں ہر وقت آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لوگ ایسے ملیں گے جو آپ کو تنگ کریں گے. یعنی اسکیپ کا راستہ نہیں ہونا چاہیے. جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے میں نے خاموشی اختیار کر لی، میں نے برداشت کرنا شروع کر دیا، میں نے بات نہیں کی، میں نے آواز نہیں اٹھائی، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ خاموش رہنے سے آپ کے مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے. ہاں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم چیخنا چلانا شروع کر دیں، ہم کسی کے ساتھ مس بیہیویئر کی طرف چلے جائیں. اس کو کہتے ہیں نہ آپ نے سائلنس میں جانا ہے، نہ آپ نے وائلنس میں جانا ہے، بلکہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے درمیان کا راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے. اور وہ راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح کوپنگ سیکھنی ہے، صحیح طریقے سیکھنے ہیں. اور جس انسان کو بہت زیادہ سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں اس کے لیے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کو فوراً ادویات دی جائے، فوراً اس کو میڈیکیشن پہ ڈالا جائے. یہ میڈیکیشن لائف لانگ نہیں ہوتی ہے، یہ میڈیکیشن وقتی ہوتی ہے کہ اس کی اس سوچ کو روکا جائے جس کی وجہ سے وہ ایٹ رسک ہے. تو جب بھی ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم اس کو فوراً یہ بات سمجھاتے ہیں کہ امیجیٹلی آپ سائیکائٹرسٹ کو کنسلٹ کریں اور فوراً آپ جو ہے میڈیکیشن لیں. کیونکہ اگر آپ میڈیکیشن لیں گے نا تو پھر کیا ہوگا کہ اس سے آپ کی اس تھاٹ کو نا بہتری ملنا شروع ہو جائے گی، یعنی یہ آپ کے کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گی. اور اس ٹائم پہ پھر آپ کو بہت سی جو سکلز ہیں وہ سکھائے جائیں گے تو وہاں سے فائدہ ہوگا. یہ دوائی لینے کے لیے، میڈیکیشن لینے کے لیے بھی صحیح سائیکائٹرسٹ کی سلیکشن کرنی چاہیے. کیونکہ کچھ ایسی ادویات ہیں جو کہ اسی کام کو ٹھیک کرنے کے لیے دی جاتی ہیں اور کبھی کبھی ان کے سائیڈ افیکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ سوسائڈل آئیڈیشن بڑھ جاتی ہے. آپ کو اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ محتاط رویے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ جی یہ نہ ہو. وہی بات ہے کہ ہم کسی سے ہیلپ لیں اور وہ ہیلپ لینے میں ہی ہم اپنے لیے کچھ مشکلات جو ہیں وہ پیدا کر لیں. اب میرے پاس مختلف قسم کے سوالات جو میرے بھی ذہن میں آتے ہیں اور لوگوں کے بھی آتے ہیں اور پوچھے بھی جاتے ہیں. جیسے ایک ینگسٹر ہے اور وہ یہ سوچے کہ میں کیا کروں اگر میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے جس سے میں بات کر سکوں، یا میرے گھر والے سمجھتے نہیں ہیں، میری ایکسس نہیں ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ آپ کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے، اور وہ ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے ایسی تھاٹ آئی ہے لیکن میں ایسے کرتا ہوں کہ میں کچھ اور امپورٹنٹ ٹاسک جو ہیں وہ پہلے کمپلیٹ کر لیتا ہوں، پھر اس کے بارے میں سوچوں گا. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں تو اگر آپ نے پہلے 10 سے 15 منٹ میں اپنے دماغ کو کسی اور طرف ڈیویٹ کر کے کچھ اور بات سوچنی شروع کر دی تو وہاں سے کیا ہوگا کہ آپ کی یہ سوچیں آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہو جائیں گی. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ کوئی بھی شخص مکمل طور پہ اس سوچ میں نہیں رہتا، بلکہ یہ سوچیں آہستہ آہستہ آتی ہیں اور پھر کم ہو جاتی ہیں. پھر ایک ویو آتی ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ یہی چیزیں محسوس ہونا شروع ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ پھر کم ہو جاتی ہیں. تو کوئی بھی کام آپ کر لیں، آپ کی لانڈری ہے وہ کر لیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں، آپ نے شاپنگ کرنی ہے شاپنگ پہ چلے جائیں، آپ نے واک کرنی ہے واک کر لیں، آپ کی کوئی اسائنمنٹ ہے وہ کر لیں، آپ نے نہانا دھونا ہے وہ کر لیں. ٹھیک، کچھ بھی اتنے سارے ڈھیروں ڈھیر کام ہیں، جیسے مینٹل میتھس ہے یا ایسی کوئی گیم ہے، کوئی ایکٹیویٹی ہے وہ کام کر لیں. کہ کچھ لوگوں سے اگر آپ بات کریں اور ان کو پتہ ہی نہیں، اور اگر آپ ان کو بتا دیں کہ مجھے ایسی تھاٹس آ رہی ہیں وہ خود پینک میں آ جاتے ہیں. تو کسی سے بات کر لیں، بے ضرر سی کوئی گفتگو تھوڑی سی کر لیں. بہت امپورٹنٹ بات ایک اور یہ بھی ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سوسائڈل آئیڈیشن ہوتی ہے تو آپ کو اپنے آپ کو تمام ایسی چیزوں سے دور رکھنا ہوتا ہے جو وہ ڈینجر زون کنسیڈر کی جاتی ہے. مثلا کوئی ویپن آپ کے ارد گرد نہیں ہونی چاہیے، کوئی ادویات آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے، آپ ان کو کسی کو ہینڈ اوور کر دیں.
تاکہ آپ اپنے آپ کو اس سے دور رکھ سکیں. تھوڑی سی ڈیپ بریدنگ کرنے سے بھی جو ہے فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو مسل ریلیکسیشن کی طرف لے کر جائیں. اور پھر وہی بات ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو ہیلپ تو لینی پڑتی ہے. جب تک آپ ہیلپ نہیں لیتے تب تک آپ کے اندر بہتری نہیں آتی. جیسے کہ یہاں پہ پوچھا بھی گیا کہ ہاؤ ٹو میک یور سیلف ریئلائز اباؤٹ سیلف لو سیلف ورتھ اف یو فیل ورتھ لیس. دیکھیں سیلف لو کا جو تعلق ہے نا وہ باہر سے نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے. آپ دنیا جہان کی جتنی بھی سائیکالوجسٹ سے بات کریں گے, جتنی بھی کتابیں پڑھیں گے, وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کریٹیک جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ہم لوگ اپنے آپ کے بارے میں ہی اتنے وہ کنجوس ہیں, اپنی تعریف نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو خوشیاں نہیں دے سکتے. لوگ ہمیں کئی دفعہ خوشیاں دے رہے ہوتے ہیں, ہم خود ہی اپنی برائیاں کرتے رہتے ہیں. تو سیلف لو کا مطلب یہ ہے سیلف کیئر. صبح اٹھ کے جب آپ منہ ہاتھ دھوتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, ہیلدی کھانا کھاتے ہیں, ٹائم پہ نیند لیتے ہیں, یہ آپ کی سیلف کیئر ہے. آپ نے یہ کام کرنے شروع کیے تو آپ دیکھیں کہ آٹومیٹیکلی آپ کا سیلف لو سیلف ورتھ اور یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں یہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں, اور یہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا فرد آپ کی زندگی میں, مثلا اگر کوئی مجھ سے یہاں پہ بھی یہ سوال بھی پوچھے کہ جی فرض کریں کہ میرا کوئی جاننے والا ہے, وہ بہت نا امیدی میں ہے, وہ کہتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا, تو پھر ہم کیا کریں؟ وہ کہتا ہے کہ بس میں نے تو ایک دن, مجھے پتا ہے میں نے اسی طرح مر جانا ہے. تو ہم جو ان کی بیس لائن مسائل ہیں نا ان کو حل کروائیں. یعنی مینٹل ہیلتھ جو ہے اس وقت ایسا چیلنج ہے, اس کے اوپر اتنا کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں کہ آپ اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ کوئی بھی مسئلہ مینٹل ہیلتھ کا جو ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کسی انسان کو اسکیزوفرینیا ہے, بائی پولر ڈس آرڈر ہے, پیتھولوجیکل ڈپریشن ہے, وہ بھی اگر ایفرٹ کرے گا اور وہ بھی اگر طریقے سے سیکھے گا تو وہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر جا سکتا ہے. جیسے کبھی کبھار کوئی پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں اور جب وہ مجھے پریشانی میں پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو کیا بتائیں, تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں اور آپ اس کو کہیں کہ مجھے تم سے اتنی محبت ہے اور مجھے تمہارا اتنا خیال ہے کہ آئی ول میک آل دا پاسبل اینڈ امپاسبل ایفرٹس ٹو پل یو آؤٹ آف دس چیلنج. اور اب آپ دیکھیں جب آپ اتنے کانفیڈنس سے یہ بات کرتے ہیں اور آپ بھی کوشش کرتے ہیں, اور وہ انسان بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر اسی طرح سے جو تھاٹس آتی ہیں ان کو بھی مینیج کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ ہمیں کسی ایکسپرٹ کے پاس جا کر اچھے انداز سے جو ہے وہ سیکھنا چاہیے. کبھی کبھی یہ سوال بھی آتا ہے کہ اگر مجھے کوئی کال کر رہا ہے, جیسے بچے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, میری ایک فرینڈ نے مجھے کال کیا اور اس نے مجھے بتایا کہ میں بہت سوسائڈل ہوئی ہوں اور اس وقت میں اپنی جان لینے لگی ہوں, تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک تو اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے, کبھی اس کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی انسان اگر آپ کو ایسی کوئی بات بتا رہا ہے, کیونکہ اٹس اے کرائی آؤٹ فار ہیلپ. پھر اپنے آپ کو اس کے لیے اویلیبل کرنا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے 15 منٹ میں یہ سوچیں ہیں وہ پیک پہ رہتی ہیں. آپ اس کو صرف یہ بات کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کیا چیلنج ہے. اس کو یہ نہیں کہتے نہیں کرو نہیں کرو, یا وہ حلال ہے یا حرام ہے, یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں اور تم ٹھیک ہو جاؤ گی. اس طرح کی بات نہیں ہم کرتے. ہم یہ کرتے ہیں کہ اس وقت اس شخص کو کہتے ہیں کہ آئی ایم ہیئر, آئی ایم لسننگ ٹو یو, آپ مجھے بتاؤ جو بھی آپ نے بتانا ہے. کبھی کبھی اگر آپ کوئی ہیلپ لائن کا بھی دیکھ لینا تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بھی صرف سننا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ سننا شروع کرتے ہیں آپ صرف ان کو ویلیڈیٹ کرتے جاتے ہیں. یعنی آپ ان سے بات کرتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں نا کہ میرا مرنے کو دل چاہ رہا ہے, تو آپ یہ نہیں کہتے یہ اللہ کی نعمت ہے آپ اپنی جان نہ لیں. اس وقت نہیں کہنا اس کو. اس وقت آپ نے صرف ان سے پوچھنا ہے اچھا آپ کو ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے. اب اس نے ایک اور پوائنٹ بتایا, اب اس نے ایک اور پوائنٹ بتایا, آپ اس کو کیوں اور اچھا آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے, اچھا کرتے کرتے کرتے, کیونکہ اب اس شخص کا ایک کتھارسس ہو جائے گا. وہ آپ کو بتا رہا ہے اور اب وہ تھوڑا سا اس مسئلے تک پہنچ جائے گا. مثلا اس کو لگے گا کہ نو بڈی لوز می, تو پھر آپ اس کو پھر وہاں پہ ایک چھوٹا سا مشورہ ایسا آپ دیتے ہیں کہ ہاؤ اباؤٹ لونگ یور اون سیلف, کہ آپ پہلے اپنے آپ سے تو محبت کریں, آپ پہلے اپنا تو خیال کریں. جب آپ ایسی بات کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ سوچ میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے, اور جب وہ سوچ میں پڑتا ہے نا تو پھر وہاں سے پھر آہستہ آہستہ اس کا یہ جو امیجیٹ ایک وہ ہوتا ہے کہ میں کچھ کرنے لگا ہوں اپنے ساتھ, تو وہ تھوڑا سا بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اچھا اب ایک اور چیز جو ہے, آپ کو
اوور آل پتا ہونا چاہیے کہ جو تھراپی ہوتی ہے وہ اس میں کیا کیا ایریاز ہیں جن کو کور کیا جاتا ہے. ایک تو ایموشنل ریگولیشن سکھائی جاتی ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ڈپریشن ہے، اینگر ہے، انزائٹی ہے، ہیوملیشن ہے، گلٹ ہے، ان سب چیزوں میں سے نکالنا ہوتا ہے کیونکہ یہ سب رسک فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے لیے. اسی طرح ایسے افراد جو ہوتے ہیں ان کو انٹر پرسنل ریلیشن شپ بلڈنگ سکھائی جاتی ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کانفلکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ فیملی میں ڈسٹربنسز ہوتی ہیں، ابیوز ہوتا ہے، نگلیکٹ ہوتا ہے، پھر آئسولیشن ہوتی ہے، کئی دفعہ رومانٹک بریک اپس ہوتے ہیں. تو ان ساروں کے لیے پھر کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو انسٹیبل ریلیشن شپ ہوتے ہیں اس کی نوعیت کو سمجھایا جاتا ہے. جو اسٹیبل ریلیشن شپ ہیں لیکن ان میں کوئی بریچز آئی ہیں وہ ان کو طریقے سکھائے جاتے ہیں. جو لاس ہوتا ہے اس سے ڈیل کرنا سکھایا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈسٹریس کو ٹالریٹ کرنا سکھایا جاتا ہے، یعنی ان کی برداشت نہیں نہ رہتی، تو ان کو سکھایا جاتا ہے کہ جب کوئی آپ کی زندگی میں مسئلہ آتا ہے تو آپ اس وقت کیسے اپنے مسائل کو برداشت کرنا سیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوگنیٹو ڈس ریگولیشن ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے مسائل کو حل نہیں کر پاتے. ایک ہوتی ہے سولوشن اورینٹڈ اپروچ، ایک ہوتی ہے پرابلم اورینٹڈ اپروچ. ایسے افراد کی ہر وقت پرابلم اورینٹڈ اپروچ رہتی ہے، وہ ہر وقت اپنے مسائل کی بات کرتے رہتے ہیں، میرا یہ مسئلہ، پھر میرا یہ مسئلہ، پھر میرا یہ مسئلہ، پھر میرا یہ مسئلہ. اور اگر آپ ایسے افراد سے پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یا اگر آپ ان کو سولوشن دیتے ہیں تو وہ تب بھی جواب میں یہ کہتے ہیں اگر میں یہ کروں گی تو پھر یہ ہو جائے گا. وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ اچھا جو سولوشن آپ نے دیا ہے ہم اس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر ان کو کیا کیا جاتا ہے کہ ایک طریقہ راستہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کیسے اپنے ذہن کو مسائل کو حل کرنے کی طرف لے کر آئیں. اس میں دیکھیں ان کی ایکیڈیمک ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، کئی دفعہ پیرنٹس کے ساتھ یا اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوتے، ان کی ججمنٹ بھی بہت پور ہو چکی ہوتی ہے، اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ان کے اندر جو بہت سی کنفیوژنز یا ایمٹینس ہوتی ہے، بالکل یہ اپنی زندگی سے وہ عاجز ہوتے ہیں، یہ سارے طریقے سکھائے جاتے ہیں. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب اگر کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے اور اس کو سوسائڈل آئیڈیشن ہوتی ہے یا وہ سوسائڈ کی طرف موو کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر ایک دم سے یہ نہیں ہے کہ جی ایک سیشن لیں، ایک سیشن میں بات ہوئی اور جی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ان کو یعنی کہ چند مہینے، 5-6 مہینے آہستہ آہستہ سیکھ کر اپنے آپ کو بہتری کی طرف لانا ہوگا. اور اسی لیے جو پہلا گول ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ جو رسک پہ ہیں پہلے اس رسک کو کم کیا جائے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کا جو سٹریس ہے، جو ٹراما ہے، اس کو تھوڑا کم کیا جائے. پھر اس کے بعد ٹارگٹ آتا ہے جس پہ ان کو سیلف رسپیکٹ سکھائی جاتی ہے اور ان کو اپنی زندگی کے گولز کو اچیو کرنا سکھایا جاتا ہے. اور الٹیمیٹلی وہ سٹیج آتی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ انسان نفس مطمئنہ کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور پھر اس کو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر میری زندگی میں کوئی مسئلے مسائل آئے بھی ہیں تو وہ کسی مقصد سے آئے ہیں، مجھے کچھ سکھانے کے لیے آئے ہیں، تو میں اگر اسے سیکھ لوں گا تو پھر میری گروتھ ہوگی. اور وہی بات ہے کہ میں دنیا میں بھی اپنے آپ کو کسی قسم کے بھی حرام کام سے بچاؤں اور آخرت میں بھی مجھے ہی اپنے آپ کو بچانا ہے. یعنی یہ ایک کور میسج ہے جو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ چاہے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، چاہے بچپن کے فیکٹرز ہیں، چاہے جوانی کے فیکٹرز ہیں، لیکن الٹیمیٹلی مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا. میں ایک کتاب پڑھی تھی تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر ایک انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ابیوزز بھی ہوئے ہیں نا، مثلا 3-4 سال سے لے کر سمجھیں 7-8-10 سال تک ہوئے ہیں، اب وہ فرد جو ہے وہ 25 سال سے اوپر کا ہو گیا ہے، اس نے اپنی تعلیم جیسے بھی ہے مکمل کر لی، اب وہ اپنی انڈیپینڈنٹ زندگی گزار رہا ہے. اور اگر کوئی اس سے پوچھے کہ تم کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے ہو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی وہ دراصل جب میں 3 سال کا تھا نا میرے ساتھ یہ ہوا، جب میں 5 سال کا تھا نا میرے ساتھ یہ ہوا، جب میں 10 سال کا تھا نا میرے ساتھ یہ ہوا، اس وجہ سے اور ان لوگوں کی وجہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے اس وقت تو قصور ان لوگوں کا تھا کہ انہوں نے جو کچھ کیا، لیکن اس وقت یہ شخص اپنے کیے کا خود رسپانسبل ہے کہ اس کو پتہ ہے میرے یہ مسائل ہیں، تو وہ اب ان مسائل کے حل کی طرف کیوں نہیں جا رہا، اب وہ وہاں پر ان کو کلوجر کیوں نہیں دے رہا.
اب وہ یہ کام کیوں نہیں کر رہا کہ اپنی ایسے طریقے سے کاؤنسلنگ کروائے جس سے وہ آگے موو کرنا سیکھے. یعنی اب وہ اپنے آپ کو لرنر کیوں نہیں بنا رہا؟ اب تو وہ والے مسائل اس کی زندگی میں نہیں ہیں، ان کے جو امپیکٹس ہیں وہ ہیں، ان کو کیوں نہیں ریزالو کر رہا؟ تو یہ وہ چیز ہے جس سے میں نے جب یہ پڑھا تو مجھے واقعی فیل ہوا کہ دس از سو مچ امپورٹنٹ کہ اگر ہم یہ کام کریں، کیونکہ ادروائز تو دیکھیں ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی فیلئر ہے. ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہے کہ جی میں نے مشکل ٹائم نہیں دیکھا ہے. لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو اپلفٹ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اپلفٹ نہیں کر پاتے. تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ ایسے افراد کے لیے ہمیں ویلیڈیشن دینی ہوتی ہے، کہ ان افراد کو رسپیکٹ دینی ہوتی ہے جب وہ اپنی شیئرنگ کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے مجھ سے شیئر کیا. ایموشنل لیول پہ ان کو ویلیڈیشن دینی ہوتی ہے، انٹلیکچوئل لیول پہ ان کو بتانا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جو ہوا آئی کین فیل یور پین لیکن آئی کین ہیلپ یو کم آؤٹ آف دیٹ. بیہیویئرز میں ان کو ہیلپ کرنا ہوتا ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو ٹریننگ کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے. اب اس پہ بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیسے ٹریننگ لیں، کیسے کریں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ تھیراپیز بھی کئی دفعہ بہت ایکسپینسو بھی ہوتی ہیں. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ ایسی تھیراپیز جا رہے ہوتے ہیں اکثر ان کے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ فائنینشلی بھی افورڈ نہیں کر سک رہے ہو. تو ایسے تمام افراد کے لیے جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ہیلپ دی جائے. اور ہیلپ دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو آن لائن فری ریسورسز ہیں ان کی طرف ان کو لے جایا جائے. مثلاً کوئی کہتا ہے میری سیلف ورتھ اچھی نہیں ہے تو آپ یوٹیوب کھولیں، آپ گوگل کھولیں، آپ کو اتنے فری لیکچرز مل جاتے ہیں، آپ وہ اٹینڈ کریں، آپ وہاں سے سیکھنا شروع کریں. یہ جیسا پلیٹ فارم ہے اس پہ آئیں، یہاں پہ بہت سے ایسے ٹاپکس کرائے جاتے ہیں اور آپ کو سولوشنز کی طرف لے جایا جاتا ہے. آپ اگر وہ کی پوائنٹس لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، ان کو اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں، وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جواب ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے ہم ہر طرح سے معاشرے میں مختلف طرح کی خیر جو ہے وہ پھیلا سکتے ہیں اور اس کو پہنچا بھی سکتے ہیں. السلام علیکم. شارٹ سوال یہی ہوگا کہ اگر مطلب آپ کو لائف میں کبھی یہ تھاٹس نہیں آئے اور آپ کو یہ تھاٹ اب آ رہی ہیں جو کنسیکٹیولی ایک ہی وجہ سے آتی ہے، جو کہ آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ لائک اٹس ناٹ ورتھ اٹ، آپ دوسرے شخص کو سمجھانا چاہتے ہو کہ لائک اب اور برداشت نہیں ہو سکتی، یہ لڑائی مزید آپ نہیں کریں، تو پھر آپ کیسے اس کو ٹیکل کریں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے انسان کو نا مشکل سے ہی سمجھا پاتے ہیں کسی بھی سچویشن میں، اور جتنی ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے کسی بھی انسان کو سمجھانا. اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اف یو آر ہیونگ ڈیفیکلٹ ٹائم ود سم ون، وہ آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا، اب آپ کی برداشت سے باہر ہو چکا ہے، پھر آپ وہ اسکل سیکھتے ہیں کہ آپ کیسے اسرٹ کریں، کیسے بات کریں، کیسے اپنے لیے سٹینڈ لیں. سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے جب آپ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ میں نے کیسے اپنے لیے سٹینڈ لینا ہے، تو اسی سے پھر دوسرا انسان جو ہے اس میں بہتری آتی ہے. صحیح آپ کو طریقے آنے چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے صحیح طریقے بھی سیکھ لیے اور آپ نے بہت سارے کام جو معاملات تھے وہ کر لیے لیکن وہ انسان پھر بھی بہتر نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کے پاس دو چوائسز ہوتی ہیں نا. ایک چوائس یہ ہوتی ہے آپ ڈسٹنس مینٹین کر لیں اور آپ اس ریلیشن شپ سے دور ہٹ جائیں. اگر آپ دور ہٹیں گی، اپنے آپ کو ہیلدی کر لیں گی تو ٹھیک ہے. دوسری چوائس یہ ہوتی ہے کہ آپ فیصلہ کرتی ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے میرے مشکل حالات ہیں لیکن میں اس ریلیشن شپ میں سے نہیں نکلنا چاہتی، جیسے ایسے میرے حالات ہیں کہ میرے لیے اکیلے رہنا مشکل ہے، میں نہیں یہ کر سکتی. تو پھر آپ اپنے آپ کو اسکلفل بناتے ہیں کہ آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ رہ کر بھی اس ٹاکسک انوائرمنٹ کا اثر نہ لیں. جیسے آپ دیکھیں کووڈ میں ہم نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا تھا. کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کیا ہے، گھروں سے بھی نہیں نکلے، آن لائن جاب پہ چلے گئے اور بہت زیادہ انہوں نے ایکسٹرا کیئر کی. کچھ لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمیں کام پہ جانا ہے، ہمیں نکلنا ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی احتیاط کی. مثلا انہوں نے ماسک لگائے، ڈبل ماسک بھی لگائے لوگوں نے، یا باقی اپنی امیونٹی پہ ورک کیا. تو جب ہم فزیکلی یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں ایموشنل لیول پر بھی یہ کام کرنا ہوتا ہے. یعنی کسی کو دکھانے کے لیے کہ اچھا اگر میں اپنی جان لے لوں اور وہ شخص میری قدر کرے گا، جو جیتوں کی قدر نہیں کرتا وہ مرتے لوگوں کی کیا قدر کر پائے گا نا. تو آپ نے اس طرح سے نہیں سوچنا ہوتا، آپ نے یہ سوچنا ہوتا ہے
اگر مجھے یہاں پہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ سچویشن فیس کرنی پڑ رہی ہے تو لیٹ می سی کہ میں اس مسئلے کو کیسے حل کروں جس سے میری سیلف اسٹیم سیلف ورتھ بھی بہت اچھی ہو اور میں کسی اور انسان کی غلطی کی وجہ سے حرام کام نہ کروں، ایسا حرام کام جو مجھے دنیا کی اذیت سے تو وقتی طور پہ بچا لے گا لیکن وہ مجھے آخرت تک کے لیے بار بار وہ اذیت ملے گی اور آخرت میں بھی میری ڈاکیومنٹیشن کیسے ہوگی. جی ہم نے اپنے سیشن میں جو بات کی اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہم نے یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اپنی جان کی حفاظت فرض کی ہے. جو ہمارا فرض ہے وہ ہم نے نہیں چھوڑنا. کوئی دوسرا انسان اپنا فرض ادا نہیں کر رہا. ہم نے کہا کہ دوسرے انسان کی جان مال عزت پہ حملہ کرنا جرم ہے، حرام ہے. اور دوسرا ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کریں. تو ایک شخص جس کے ساتھ آپ رہ رہی ہیں، کوئی بھی فیملی ممبر ہو سکتا ہے، ضروری نہیں شوہر ہوتے ہیں، بیویاں بھی کرتی ہیں، تو عورتیں ہو یا مرد جو کسی کی جان کا احترام نہیں کر رہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر مسلمان کی جان مال اور عزت دوسرے مسلمان کے لیے ویسے ہی حرمت والی ہے جیسے کہ حجۃ الوداع کا مہینہ حرمت والا ہے. اور مکہ میں کھڑے خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جیسے کہ یہ مکہ کی سرزمین حرمت والی ہے. اگر کوئی حرمت کا خیال نہیں رکھ رہا، آپ کی عزت کی حرمت کا، تو آپ ہمارے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے، اپنی عزت پر غیرت کرنی ہے، اپنی جان کو بچانا ہے. تو ہمارا فرض پہلا کیا ہے؟ اپنی عزت کی حفاظت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قتل دون نفسہ فہو شہید. جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے. یعنی آخری ایفرٹ کرنی ہے. تو پہلی ایفرٹ تو کرنی ہے نا اس میں، اور وہ یہ ہے کہ اس نیگیٹو ماحول سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، چاہے وقتی علیحدگی کے ذریعے، چاہے شکایت کے ذریعے، جو مختلف طریقے ہیں طلاق سے پہلے ریکنسیلیشن کے، اس کے ذریعے. اور آخری حل یہ ہے کہ جس گھر میں سربراہ خانہ خاتون خانہ کی عزت نہیں ہے وہ اس کا گھر نہیں ہے. اور اس کے بارے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، جو گھر محبت تحفظ اور سکون نہیں دیتے وہ آپ کے گھر نہیں ہے. آپ کا گھر وہ ہے جہاں آپ رہیں گی اور جہاں آپ سکون سے رہیں گی، وہ آپ کا گھر ہے. تو آپ اپنا گھر بنائیں. خواتین لڑکیاں کیوں اپنی عزت کے اوپر اتنی سینسٹیوٹی نہیں دکھاتی جتنی وہ اپنے خاندان کی عزت، اپنے میاں کی عزت بناتی رہتی ہیں. خواتین ایک میزریبل لائف گزار رہی ہوتی ہیں، ان کے گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں، میکے والے کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری بیٹی ماشاءاللہ اپنے گھر میں خوش ہے، آباد ہے. اور بیٹیاں بھی آباد کا تاثر دینے کے لیے جھوٹ بھی بول رہی ہوتی ہیں، بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اگر فیملی کو اپنی عزت کی اتنی پرواہ ہے، سسرال کو اپنی عزت کی اتنی پرواہ ہے، تو آپ کی عزت کیوں کم ہے؟ اپنی عزت کا احساس سب سے پہلے ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور جو بھی کوئی باؤنڈری لائن کراس کرے گا اس کے لیے جو طریقے ہیں ریکنسیلیشن کے طریقے کی طرف پہلے جائیں. ہو سکتا ہے کہ سمجھانے سے سمجھ آ جائے، ہو سکتا ہے دونوں طرف سے فریق بیٹھیں اور سمجھائیں اس کو، حکم کا جو طریقہ ہے اس کے ذریعے سمجھ آ جائے. لیکن ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ شیطان آپ کو فوراً کوئی حرام رستہ دکھائے گا. وہ کہے گا اس نے ایک حرام کیا، آپ کی عزت پہ حملہ کیا، آپ کو حقیر جانا، آپ پہ طنز اور طعنے یا آپ کو ایموشنلی ابیوز کیا، آپ بھی اب حرام کی طرف جائیں اور خودکشی کر لیں. تو شیطان آپ کو ہمیشہ حرام کی طرف دھکیلے گا. اس ٹائم یہ سوچنا ہے جتنے راستے میرے پاس ہیں ان میں سے حلال کون سا ہے. تو اس میں حلال راستہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی رکھی ہے. طلاق کی صورت میں عورتیں ابیوزو ہاؤس ہولڈ سے نکل سکتی ہیں اور یہ ان کا حق ہے.